ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے سب سے زیادہ شوق ملنے کا ہوتا ہے. یہ ممکن نہ ہو تو بات کرنے کا ہوتا ہے کہ بات چیت ہو جائے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو دیکھنے کا ہوتا ہے کہ دکھ جائے. اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو خیالوں کی دنیا میں اپنے محبوب کو سوچتا ہے. یہ دستور ہے محبت کا. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، محبت کا جذبہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے فطری طور پر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان محبت نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو فطری طور پر اللہ نے رکھ دیا ہے. ہاں، اب یہ محبت کس سے ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. خالق سے یا مخلوق سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ محبت خالق سے ہے یا مخلوق سے؟ اچھا، مخلوق سے محبت، علماء نے لکھا ہے کہ جس مخلوق سے اللہ نے محبت کا حکم دیا اس سے محبت کرنا بھی خالق ہی سے محبت کرنا ہے. جیسے ماں سے محبت، باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، یہ ساری محبتیں بھی خالق ہی کی محبت ہے. کیوں؟ محبوب وہ ہوتا ہے، محبت کرنے والا اور عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کے اشاروں کو سمجھے کہ میرا محبوب چاہتا کیا ہے. کہ عشق کا کمال یہ ہے کہ محبوب کے اشاروں کو سمجھے، اور عشق کا کمال یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات اس کو اچھی لگے. یہاں تک کہ دنیا میں محبت کا دستور یہ ہے کہ ایک آدمی کو نیند آ رہی ہوتی ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن محبت کرنے والے کا فون آ جائے تو نیند بھی غائب اور تھکن بھی غائب. اور پھر کب رات گزر گئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ محبوب کا فون آ گیا، دوست کا فون آ گیا. اب یہی محبت اگر خالق سے ہو جائے، اللہ سے ہو جائے، تو پھر اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. اور جو اللہ سے عشق کرتے ہیں ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ رب کا دیدار مل جائے.
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کہ جب رب سے محبت ہوتی ہے تو رب کے دیدار کی تمنا بڑھ جاتی. موسیٰ علیہ السلام رب سے محبت تھی تو کیا کہہ رہے؟ ایک بار دیدار کرا دیجئے، ایک بار تمنا کر، ایک بار دیدار کرا دیجئے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام محبت میں رب سے دیدار کی تمنا کر رہے ہیں، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو کہ اللہ محبوب کے دیدار کی تمنا کر رہا ہے. اللہ محبوب کے دیدار کی تمنا کر رہا ہے کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، آج اسے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے. تو محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ شوق دیدار کی تمنا. اچھا، جب دیدار میسر نہیں ہوتا تو پھر اس کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اس سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بہانے بہانے سے اس کی باتیں کرتا ہے. بات کہیں کی چل رہی ہوگی، یہ بیچ میں ایک ٹانگ اڑا دے گا، ہے نا؟ مثال کے طور پر اس کو صرف آپ غلط رخ پر نہ لے جائیں، اچھے رخ پر لے کر جائیں. آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے، کہیں علماء کی بات چلے گی، آپ محبت کرتے ہیں تو آپ میرا نام پیش کریں گے. کیوں؟ محبت ہے. میری باتیں کریں گے، کیوں؟ محبت ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اور بہانے بہانے سے اللہ کی بات کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے باتیں کریں. اسی لیے تو آواز لگاتا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے انسان بات کرنے میں ہچکچاتا ہے اس کو اللہ ختم کرتا ہے کہ تم ہچکچاؤ مت، تم رکو مت، تم ڈرو مت. قرآن میں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندو. اب ظاہر بات ہے کہ یہ اتنا پیار بھرا لفظ ہے کہ اللہ جب یہ کہے میرے بندوں، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا میرے بندوں. اچھا، کون سے بندے؟ جب یہ بات ہم سنتے ہیں کہ میرے بندے تو خیال آتا ہے کہ بڑے اللہ والے، بڑے متقی، بڑے علماء، بڑے صلحاء، ہاں، بڑی پاک صاف زندگی گزارنے والے، بڑے اللہ کے سامنے رونے دھونے والے. ایسے ہی بندوں کو تو اللہ کہے گا نا یا عبادی، میرے بندو. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے ظلم کر لیا. یعنی اتنے گناہ کیے ہیں کہ خود ان کو اپنا وجود بھی ظلم لگنے لگا ہے. اللہ ان بندوں سے کہہ رہا ہے یا عبادی، میرے بندوں. اب ظاہر بات ہے جو آدمی اتنا بڑا مجرم ہو، اتنے اس نے گناہ کیے ہو، اتنی اللہ کی نافرمانی کی ہو، تو اس کی ہمت کیسے ہوگی کہ وہ اپنے رب کو آواز دے؟ اس کی ہمت کیسے ہوگی کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہمت نہیں ہوگی تو رکاوٹ ہوگی، دوری ہوگی. اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندوں
جنہوں نے ظلم کر لیا، گناہ کر لیے، نافرمانی کر لی، بغاوت کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مجھ سے مایوس مت ہو، مجھ سے نا امید مت ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ پھر دوسری جگہ کہا کہ میرا بندہ معافی کے لیے نہیں آ رہا، شاید اس کو کسی نے بتایا نہیں۔ میرا بندہ معافی کے لیے نہیں آ رہا، شاید اس کو کسی نے بتایا نہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت اتاری، نبئ عبادی، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، میرے بندوں کو بتا دو۔ اسی طرح کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، تمہارے لیے محبت اور تمہارے لیے عشق اور تمہارے لیے تعلق قائم کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میری ذات ہے، مجھ سے تعلق قائم کرو۔ تم دنیا میں جن لوگوں سے تعلق قائم کر رہے ہو، جن لوگوں سے تم امید باندھ رہے ہو، یہ کتنے دن کے ہیں اور ان کا تعلق تمہیں کتنا نفع دے گی؟ یہ اگر تمہیں نفع پہنچائیں گے تو بدلے میں تم سے نفع کے خواہاں ہوں گے، یہ اگر کسی وقت تمہارا ساتھ دیں گے تو بدلے کے وقت تم سے بھی ساتھ دینے کے خواہاں ہوں گے، یہ اگر کسی وقت تمہاری حمایت میں کھڑے ہوں گے تو بدلے میں یہ تم سے بھی اپنی حمایت میں کھڑا ہونے کے خواہاں ہوں گے۔ میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ مجھے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے بن جاؤ، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے دل لگاؤ، میرا عشق اور میری محبت اپنے دل میں بساؤ، ایسا عشق اور ایسی محبت دل میں بساؤ کہ رب کے دیدار کی چاہت پیدا ہو جائے، رب سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو موت کا ڈر نکل جاتا ہے اور موت اچھی لگنے لگتی ہے، موت اچھی لگنے لگتی ہے۔ اے موت جلد آ کہ جھگڑا کہیں چکے، کب تک غم فراق کے صدمے اٹھائے دل۔ ہاں، جب محبت کی آگ جل جاتی ہے اور اللہ کے دیدار کا شوق بڑھ جاتا ہے تو پھر دنیا کی زندگی اس کو جھمیلا لگتی اور یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں موجود ہوں رب کا دیدار میسر نہیں ہوگا، اس دنیا سے چھٹکارا ملے تو رب کا دیدار ملے، تو وہ تمنا کرتا ہے۔ اور پھر جب ایسے بندوں کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو آسمان پر شادیانے بجتے ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج مجھ سے محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ زمین روتی ہے، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے محبت بھرے عمل جایا کرتے تھے۔ آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے رب کی طرف سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ، آ جاؤ اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی اور تم بھی اپنے رب سے راضی، اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ اور یہ دنیا سے جانے والا جس وقت اس صدا کو سنتا ہے
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب یہ صدا اس کے کان میں آتی ہے تو اس کی روح ایسی تڑپتی ہے اور باہر نکلنے کو بے چین ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا یوں جسم سے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال. موت کو اللہ اتنا آسان بنا دیتے ہیں. ورنہ جبریل اسرائیل علیہ السلام خود خبر دے چکے ہیں کہ موت کی سختی کتنی ہے. یا رسول اللہ ریشم کے کپڑے کو کانٹے پر ڈال کر مہینوں پڑا رہنے دیا جائے پھر اس کے ایک کونے کو پکڑ کر کھینچا جائے جیسے ریشم کے کپڑے کا تار تار جدا ہو جاتا ہے. جب میں کسی کی جان نکالتا ہوں تو اس کے جسم کا تار تار جدا ہو جاتا ہے. ہاں لیکن رب کی محبت کا جام جس نے پی لیا ہے اس کی موت ایسے آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل گیا. بال نکلنے پر آٹے میں بھی حرکت نہیں ہوتی. ایسے ہی اس جانے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایک بزرگ تھے اپنے متعلقین کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے. اچانک دروازے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی اور یوں کہا السلام علیکم. آگے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور چلے گئے. ہاں یہ ابھی کی بات ہے, میری خود ملاقات ہے ان سے. ہاں میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں, جب اللہ سے پیار ہوتا ہے اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ایک عطار کی دکان پر ایک اللہ کا بندہ پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ یہاں کوئی صاف ستھری جگہ ہے جہاں کوئی پڑھ کے مر جائے. تو وہ دکان والا سمجھا دیوانہ آدمی پاگل آدمی, اس نے کہہ دیا ہاں یہاں مر جا. وہ جا کے وہاں لیٹ گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے. موت اتنی آسان ہو جاتی ہے. خدا کی قسم اگر اللہ میرے تمہارے دل سے موت کا ڈر نکال دے تو پھر دنیا اور دنیا کے حالات اور دنیا کی طاقتیں اور دنیا کی چیزیں ان چیزوں سے رائی کے دانے کے برابر دل پر تاثر نہیں پیدا ہوگا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں موت کی محبت ڈال دی تھی, اللہ سے ملاقات کی محبت ڈال دی تھی. جب وہ محبت آ گئی تو کیا ہوا, کھجور کھا رہے ہیں اور کھجور کھاتے کھاتے کہہ رہے ہیں اس کھجور کھانے میں دیر لگ رہی ہے, مجھے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹھے دعا کر رہے ہیں یا اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو اور دشمن ایک تیر مارے اور تیر یہاں لگے اور خون کا فوارہ چھوٹے اور میں شہادت کا جام پی لوں. اور اگلا دن آیا سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے دعا مانگی تھی. تیر یہاں آ کر لگا, خون کا فوارہ چھوٹا, بے ساختہ دل سے آواز آئی فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کیا رب سے محبت ہوگی اور کیا رب کے دیدار کا شوق ہوگا. تو یہ محبت کا جذبہ تو میرے تمہارے سب کے پاس ہے. تھوڑا سا کام کرنا ہے, تھوڑا سا کام کرنا ہے, رخ موڑنا ہے. آپ نے دیکھا ہے ٹرین کا انجن کتنی اسپیڈ میں ہوتا ہے اور کتنی جلدی رخ بدل لیتا ہے. ایک دم یوں چلتے چلتے یوں ہو گئی گاڑی اور نہ اس کی اسپیڈ پہ فرق پڑا نہ اس میں کچھ اتھل پتھل ہوئی, اس نے ذرا سا رخ کو موڑا, منزل بدل گئی. تو اللہ نے محبت تو دے دی, محبت کا جذبہ دے دیا اور
الحمدللہ آپ کا یہاں آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ رخ کے بدلنے کی نیت بھی ہو گئی، رخ کے بدلنے کی نیت بھی ہو گئی کہ اس محبت کے رخ کو اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ اسی لیے تو آپ رمضان کے استقبال کے عنوان پر جمع ہوئے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کا استقبال ہے، تو ہم اس استقبال کے لیے گویا تیار ہیں، ہم اپنے رخ کو اللہ کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہمیں اور آپ کو اس لیے دیا کہ بندے، ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ سب نفس اور شیطان اور غفلت اور ماحول ان سب میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، چاہتا تو وہ یہ ہے کہ میں اچھا انسان بنوں، چاہتا ہے کہ میں اچھا انسان بنوں، لیکن کہیں شیطان مار دیتا ہے، کہیں نفس مار دیتا ہے، کہیں غفلت مار دیتی ہے، کہیں یار دوست مار دیتے ہیں، کہیں ماحول مار دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو روکتی ہیں، مارتی ہیں، جکڑتی ہیں۔ رمضان اللہ نے اس لیے دیا کہ دیکھو رمضان میں ہم شیطان کو قید کر دیں گے، ایک کام تو یہ کریں گے، دوسرا کام تمہارے اوپر جو غفلت طاری ہے اس غفلت کو دور کرنے کا بھی انتظام ہم یہ کر دیں گے کہ تمہارے سامنے بار بار لوگوں کی آمد و رفت اور لوگوں کا تذکرہ، لوگوں کی تسبیح، لوگوں کا قرآن، لوگوں کا نماز، لوگوں کی خیر خیرات، لوگوں کے اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں سنانا، یہ تمہارے سامنے اتنا ہوتا رہے گا کہ یہ غفلت بھی دور ہو جائے گا۔ اچھا، نفس جو ہے وہ شیطان کے اشارے پر زیادہ اچھلتا ہے، اچھلتا تو ہے لیکن جب باہر سے شیطان کی طاقت مل جاتی تو زیادہ اچھلنے لگتا ہے۔ اللہ جب شیطان کو قید کر دیتے ہیں تو یہ بھی اندر سے تھوڑا قابو میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر نفس اچھلتا جب زیادہ ہے جب اس کو کھانا ملتا ہے، جب اس کو کھانا ملتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے تو یہ زیادہ اچھلتا ہے۔ اللہ نے روزہ دیا، فرمایا کہ روزے سے کیا ہوگا کہ تمہاری نفسانی خواہش ٹوٹ جائے گی، تمہارا نفسانی جذبہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب شیطان بھی قید ہو گیا، نفس کا جذبہ بھی ٹوٹ گیا، غفلت کو دور کرنے کے جو اسباب ہو سکتے تھے اللہ نے وہ بھی مہیا کر دیے، تو اب تمہارے لیے ہمارے قریب آنا اور بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا کہ پورے سال تم اگر نہیں کر پائے تو کم سے کم اب وہ ساری رکاوٹیں جو تم کو روکے ہوئے تھیں ہم ذرا ان کو پیچھے کیے دیتے ہیں، تم میرے پاس آ جاؤ، تم میرے بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا۔ تو دو کام کرتے ہیں، پہلا کام تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے متعلقین، رشتہ دار، یار دوست، ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں کہ بھائی حج کرنے جا رہے ہیں، معاف کر دو، جو کچھ ہو گیا معاف کر دو۔ تو حج بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اس کا بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی اللہ کا حکم ہے، اس کا بھی ایک مہینہ ہے۔ تو علماء یوں کہتے ہیں کہ جیسے تم حج میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کر تم داخل ہوتے ہو، رمضان میں بھی اسی طرح داخل ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر داخل ہو، اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے تم ناراض ہو یا وہ تم سے ناراض ہیں، ان سے معاملات کو صاف کر کے رمضان میں داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق، اللہ مہربان ہے، ہم معافی مانگیں گے
تو بھی معاف کرے گا، اور وہ کریم ذات ایسی ہے کہ اگر معافی نہ بھی مانگ پائے تو اپنے کرم کے طفیل وہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن بندوں کا حق، بندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم کو ضرورت ہے ان کو بھی ضرورت ہے۔ اچھا، جب کسی آدمی کو کہیں سے ایسے حال میں جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور انکم کی شکل نظر آ جائے کہ بھائی ایک آدمی کو کسی کام کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جی کہاں سے آئیں گے 2 لاکھ روپے۔ اچانک اس نے ڈائری اٹھائی اور ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ جی مولانا آدم مصطفیٰ کے پاس میرے 2 لاکھ روپے ادھار ہیں۔ ہاں؟ تو سارے کام چھوڑ چھاڑ یہ بھاگ کر مولانا آدم مصطفیٰ کے پاس آئے گا کہ جی مول صاحب وہ میرے 2 لاکھ روپے دے دو۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل اسی طرح کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں تول رہے ہوں گے اور اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہو رہی ہوں گی، اس کو ضرورت ہوگی نیکیوں کی۔ اب یہ بھاگے گا ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، بیوی کے پاس، بیٹے کے پاس۔ قرآن نے بیان کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب کے پاس جائے گا، میری یہ ضرورت ہے میری مدد کر دو، میری یہ ضرورت ہے میری مدد کر دو، میری یہ ضرورت ہے میری مدد کر دو، اور سب اس سے منہ موڑ لیں گے، سب اس سے منہ موڑ لیں گے کہ نہ ہم سب یہ رشتے ہمارے تمہارے دنیا کے تھے، یہاں کچھ نہیں۔ پھر اس کو بتایا جائے گا کہ جی فلاں نے تمہاری غیبت کی تھی، فلاں نے تمہارا پیسہ دبایا تھا، فلاں نے تمہارا حق مارا تھا، تو یہ اب اس کے پاس نہیں جائے گا، اب یہ اللہ سے کہے گا اللہ میری غیبت کا بدلہ دلوائیے، میرے جو پیسے مارے گئے تھے اس کا پیسہ دلوائیے، بدلہ دلوائیے، میری جو زمین دبائی گئی تھی اس کا بدلہ دلوائیے۔ اور اس کے نام اعمال سے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر مار دیا جائے گا، وہ خالی ہو جائے گا اور یہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کل قیامت کے میدان میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر ایک اس چکر میں ہوگا کہ پہلے میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آسان راستہ کیا ہے کہ دنیا میں معاف کرا لو، دنیا میں معاف کرا لو جس سے بھی ناراضگی۔ اچھا دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہیں یہ بتایا کہ دیکھو میری عادت یہ ہے، اور تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں نبی والا بنوں، تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری عادت کو اپنی عادت بناؤ۔ نبی کی عادت کیا تھی؟ سل من قطعک، جو رشتہ توڑے اس سے جوڑ لو، یہ نبی کی عادت تھی۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تم کو تکلیف پہنچائے، اس کو معاف کر دو، یہ میری عادت ہے۔ اور کیسا معاف کیا؟ اللہ اکبر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اس وقت سہارا دیا تھا جب چاروں طرف سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ابو جہل بیت اللہ میں محمد رسول اللہ کو مارنے کی پلاننگ بنا رہا تھا، نماز کی حالت میں کپڑا ڈال کر گردن میں پھندا لگا کر اس نے کھینچا تھا، اور حمزہ کی ایک باندی نے اس عمل کو کرتے دیکھ لیا تھا۔ حمزہ جنگل شکار کرنے گئے ہوئے تھے،
لوٹ کر آ رہے تھے تو راستے میں کہا حمزہ تیرے بھتیجے کے ساتھ اس لیے ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ یتیم ہے؟ اوہو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی اور سیدھے بیت اللہ پہنچے، اور بیت اللہ پہنچ کر اپنی کمان اتاری اور اتار کر سیدھے ابو جہل کے سر پہ ماری. میرے بھتیجے پر تو اس لیے ظلم کرتا ہے کہ وہ یتیم ہے؟ سن، وہ یتیم نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا وہ ساتھ دیا، اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلیری، ان کی بہادری، اس کو دیکھ کر یوں کہا تھا اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ تو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. ان حمزہ رضی اللہ عنہ کی شک کو احد کے موقع پر شہید کر دیا گیا. اور شہید کرنے والا کون؟ ابو سفیان کی بیٹی ہندا اور ابو سفیان کا غلام وحشی. وحشی نے حضرت حمزہ کو مارا اور پھر ہندا نے آپ کے سینے پہ بیٹھ کر ناک کاٹے، کان کاٹے اور اس کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا، سینہ چیرا، کلیجہ نکال کر اپنے دانتوں سے حضرت حمزہ کے جسم پر بیٹھ کر چبایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی ہے، 70 مرتبہ. اور نماز جنازہ کا بعد جب اللہ کے رسول احد سے واپس مدینے آئے ہیں تو مدینے میں آ کر آپ نے یوں کہا ہائے، آج مدینہ میں کوئی میرے چچا پر رونے والا نہیں ہے. عورتوں سے یوں کہا کہ تم کم سے کم میرے چچا کے لیے رو. ہر گھر میں حمزہ کی شہادت پر کوہرام مچا تھا. ایک وقت آیا، وحشی جب مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے رسول مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، تو وحشی اور ہندا ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج رات بیت اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگائیں گے کہ کون وحشی کی گردن مارے گا، کون ہندا کی گردن مارے گا، کون ابو سفیان کی گردن مارے گا، کون فلاں کی گردن مارے گا، کون فلاں کی گردن مارے گا. آج یہ ڈیوٹی لگے گی، چلو سن کے آئے ہمیں کون مارے گا. یہ سننے آئے ہندا اور وحشی بیت اللہ کے اندر. اچھا، یہاں بیت اللہ میں آئے تو کیا دیکھا؟ کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی بیت اللہ سے چمٹا ہے، کوئی ملتزم سے چمٹا ہے، کوئی حجر اسود بوسہ دے رہا ہے، کوئی حتیم میں رو رہا ہے، کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ہر طرف دعاؤں میں ایک دعا کامن جو سنائی دے رہی ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم جانتی نہیں، آپ انہیں معاف کر دیجئے، آپ انہیں معاف کر دیجئے، آپ انہیں معاف کر دیجئے. یہ بات ہندا نے بھی سنی، وحشی نے بھی سنی. دل کی دنیا بدلی. صبح ہوئی، وحشی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. اب وحشی بولے، اور وحشی رسول اللہ کے سامنے نقاب ڈال کر آئے تھے. لوگ یہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ پر حملہ کرنے آئے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ وحشی ہے، اجازت دیجئے گردن مار دوں. فرمایا ٹھہرو، اس کی بات سن لو. وہ قریب آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. ہاں، تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. اور جب اللہ معاف کر دے گا
تو پھر رسول اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے. کلمہ پڑھا, ایمان میں داخل ہو گئے. پھر یوں کہا, وحشی میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور تم رضی اللہ عنہ بن گئے, لیکن وحشی تم کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے, اس لیے اگر ہو سکے تو میرے سامنے مت آنا, میرے سامنے مت آنا. اور وحشی نے ساری زندگی اس کو نبھایا کہ پھر کبھی رسول اللہ کے چہرے انور کے سامنے آ کر کھڑے نہیں ہوئے. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کوئی؟ اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کوئی؟ اور اس ظلم کو رسول اللہ نے معاف کیا ہے. واعف عمن ظلمک. ہاں, مجھ سے محبت کرتے ہو, میرے جیسا بننا چاہتے ہو, تو جس نے تمہیں ستایا ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو. اور میں معاف کر دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں معاف کر دوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تم جتنا بندوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں اتنا معاف کر دے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا زکریا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مولانا زکریا صاحب کے ایک خادم تھے ابو الحسن, تو وہ ظاہر بات ہے دن بھر میں 85 کام کرتے تھے. کبھی کوئی کام غلط ہو گیا, کبھی کچھ صحیح ہو گیا. جب غلطی ہوتی تو شیخ کو غصہ آتا, ابو الحسن یہ کیا کر دیا؟ حضرت غلطی ہو گئی, معاف کر دی. حضرت معاف کر دیتے. 2 دن 4 دن مستقل یہی چلتا رہتا. اس دن کوئی کام کہا اور وہ کچھ بھول گئے, نہیں کیا, آ گئے ابو الحسن وہ کام ہو گیا, ارے حضرت بھول گیا, حضرت غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. تو حضرت مولانا زکریا صاحب کو غصہ آ گیا, کہنے لگے کتنا معاف کروں, کتنا معاف کروں. جب دیکھو الٹے سیدھے کام کر کے چلا آتا ہے اور کہتا ہے معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, کتنا معاف کروں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا زکریا صاحب کے کان میں کہا, زکریا اپنے اللہ سے اپنے لیے جتنی معافی چاہتے ہو بندوں کو اتنا معاف کر دیا کرو. ہاں, تو ہم معاف کر کے اور معافی مانگ کے رمضان میں داخل ہوں دل سے. جس نے بھی دل دکھایا میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کیا, جس نے مجھے ستایا میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کیا, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کیا. خدا کی قسم اس معافی پر اللہ ایسا دل کا سکون دیں گے اور ایسا دلی اطمینان دیں گے جس کو آپ خود محسوس کر لو کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا, میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. ذرا سی باتوں پر آپس میں خاندانوں میں رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں. چچا سے ناراض, ماموں سے ناراض, خالہ سے ناراض, پھوپھی سے ناراض, بھائی سے ناراض, بہن سے ناراض, بہنوئی سے ناراض, سالے سے ناراض, پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن باتوں پہ ناراض. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ناراضگی باقی مت رکھو, سل من قطعک, جس سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے اس سے جا کر رشتہ جوڑ لو اور یہ کہہ دو کہ میں اللہ کے لیے تم سے رشتہ جوڑتا ہوں. ہاں, تم کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس سے رشتہ جوڑنا آئندہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, اس سے مجھے اور زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے, تو حکم یہ دیا گیا بہت زیادہ موالات نہیں کر سکتے, مت کرو, سلام دعا باقی رکھو. السلام علیکم, وعلیکم السلام, میری تم سے ناراضگی نہیں ہے, اور اگر تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا ہے. باقی اتقوا فراست المومن, یہ بھی بتا دیا ہے, یہ بھی بتا دیا اتقوا فراست کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بڑی فراست والا ہوتا ہے, بڑا سمجھدار ہوتا ہے. یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طرف سے بات کہی جا رہی ہے, بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ رشتے اپنی طرف سے مت توڑو, تعلقات اپنی طرف سے ختم مت کرو. ہاں,
اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہارا دنیاوی نقصان، تمہارا اخروی نقصان، تمہارے مال کا نقصان، تمہاری جان کا نقصان اس آدمی سے تعلق رکھنے میں ہو سکتا ہے، تو پھر تعلق صرف سلام تک رکھو کہ میری سلام دعا بند نہیں ہے، باقی معاملات میں نہ میں تمہارے دخل دینا چاہتا اور نہ میں تم کو اپنے معاملات میں دخل دینے کی اجازت دیتا۔ یہ اجازت دی ہے شریعت نے۔ فراست سے کام لینا، سمجھداری سے کام لینا، دشمن کی چالوں کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ہاں، رشتہ داریوں میں جتنا نبھا سکتے ہو اتنا نبھانے کی کوشش کرو۔ کوئی تم سے نہیں ملتا، نہ ملے، میں تو اللہ کے لیے ملنے جاؤں گا۔ کوئی تم کو اپنے ہاں نہیں بلاتا، نہ بلائے، میں تو اللہ کے لیے جاؤں گا۔ آج کا مسئلہ کیا ہے کہ جی میں نے نہیں بلایا تو آپ بھی نہیں بلاؤ گے، میں نہیں آیا تو آپ بھی نہیں آؤ گے، میں نہیں گیا تو میری اولاد بھی نہیں جائے گی، آپ نہیں آئے تو آپ کی اولاد بھی نہیں آئے گی۔ یہ چیز غلط ہے۔ ایک آدمی چھوٹا بن جائے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کتنی آپس کی بدمزگیاں صرف ناک کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں۔ میں کیوں چھوٹا بن جاؤں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں تم کو چھوٹا بننا پڑ جائے اور اس چھوٹا بن جانے سے مسئلے کا حل ہو سکتا ہو تو تم چھوٹے بن جانا، اور اس چھوٹا بن جانے کی وجہ سے اگر تمہاری عزت چلی جائے یا تمہاری عزت پر آنچ آ جائے تو کل میرے پاس آ جانا، میں حوض کوثر پر تمہاری عزت تمہیں لوٹا دوں گا۔ میں حوض کوثر پر تمہاری عزت تمہیں لوٹا دوں گا۔ دنیا کی عزت تو 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی، 20 دن کی، لیکن وہ جو عزت ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اب جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو پھر آپس کے تعلقات کا نبھانا، ایک دوسرے کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ رمضان میں سب سے معافی تلافی کر کے داخل ہو، اللہ سے بھی معافی کر لو اور بندوں سے بھی معافی کر لو کہ بھائی رمضان شروع ہو رہا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، اور اللہ سے بھی معافی مانگ لو۔ اللہ غفلت میں گزر گیا، یہ رمضان آ رہا ہے، میں تجھ سے معافی مانگ کر تیرے اس مبارک مہینے میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس کا استقبال ہی یہی ہے کہ ہم اپنے کو پاک صاف کر کے دنیاوی معاملات سے اور آخرت کے معاملات سے پاک صاف کر کے اس مہینے میں داخل ہوں۔ یہ اس کا استقبال ہے۔ رمضان کا اکرام یہ ہے کہ روزے کا اہتمام کیا جائے، روزے کا اہتمام کیا جائے۔ معذوری ہے، بیماری ہے، آج کل عام طور سے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ڈاکٹرز ان کو روزہ رکھنے کو منع کرتے ہیں کہ شوگر ڈاؤن ہو جائے گی یا نقصان ہوگا، یا اور وجوہات ہوتی ہیں روزہ نہ رکھنے کی۔ فرمایا کہ اگر تم کسی عذر سے روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو روزے داروں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار جیسا بنائے رہو۔ یہ روزے کا احترام ہے۔ جیسے حج کرنے میں جانے والا جب احرام باندھ لیتا ہے تو وہ ناخن نہیں کاٹتا، وہ بال نہیں کاٹتا، کیوں؟ حالت احرام میں ہے۔ تو ان حالت احرام کے حاجیوں کا اکرام یہ ہے کہ ہم سے یوں کہا گیا کہ ذی الحجہ کا چاند نکل آئے تو تم بھی بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو، یہ ان کا اکرام ہے۔ تو جیسے ان کے اکرام میں تم بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے، ایسے ہی روزے داروں کے اکرام میں اگر تم کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے ہو تو ان کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار جیسا بنائے رکھو۔ روزے کی بے حرمتی مت کرو۔ اس وقت بہت عمومی طور پر یہ مزاج بن گیا ہے، جو لوگ کھانے کا سامان بیچنے والے ہیں، کھانے کے ٹھیلے لگانے والے ہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے، سرے بازار کھانے کے ٹھیلے لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان ٹھیلوں پر سرے بازار مسلمان بھی آ کر کے کھا رہا ہوتا ہے۔
اور یہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والا عمل ہے، اللہ کو سخت ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اپنے اوقات بدل لو، جو کھانے کا کام کرتے ہیں، کھانے کے سامان بیچنے کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے سامان بیچنے کے اوقات کو بدل لیں۔ اب تو عام طور سے لوگوں کا مزاج ہی یہ بن گیا ہے رات کو جاگنا دن میں سونا، تو تمہاری دکانداری پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اہتمام رمضان میں تم ایسا کرو گے تو اللہ برکت اور ڈال دے گا، اللہ برکت اور ڈال دے گا۔ اس لیے رمضان کا احترام کہ ہم روزے داروں کے سامنے کھائیں پیئیں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خود اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، پرانے زمانوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ عورتوں پر جب وہ ایام آتے ہیں جن میں اللہ نے ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی، تو پہلے زمانے میں وہ عورتیں ایسی خاموشی سے وہ ایام گزارتی تھیں کہ گھر والوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ہماری ان عورتوں کا روزہ نہیں ہے۔ وہ ایسی خاموشی سے ان ایام کو گزار لیتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ماں کا روزہ نہیں، یا بہن کا روزہ نہیں، یا بیوی کا روزہ نہیں۔ کیوں؟ سبق پڑھایا گیا تھا اہتمام رمضان کا، کہ رمضان کا احترام کرو، رمضان کا احترام کرو۔ رمضان کا تعلق قرآن سے بے انتہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورا قرآن رمضان میں اللہ نے لوح محفوظ میں جمع کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ پورا قرآن اللہ نے رمضان میں جبریل علیہ السلام کے حوالے کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً جو آیات بتائی گئیں وہ آپ لاتے رہے اور محمد رسول اللہ تک پہنچاتے رہے۔ تو قرآن سے خاص نسبت ہے اس مہینے کی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر، فطری طور پر لوگوں کا ذہن قرآن کی طرف رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا دل چاہتا ہے، قرآن سننے کا دل چاہتا ہے۔ یعنی ایک عام سی بات ہے، آپ میرے جیسے لوگ، ان جیسے لوگ جو روزانہ اگر معمول ہے ایک پارہ قرآن پڑھنے کا، آدھا پارہ قرآن پڑھنے کا، اس میں بھی آگے پیچھے ہوتا ہے۔ کبھی آدھا پارہ صبح پڑھ لیا، کبھی شام پڑھ لیا، کبھی کسی دن رہ گیا ہم لوگ۔ اور یہی ہم لوگ جو آدھا پارہ اور ایک پارہ میں صبح شام لگتا ہے، یہی جب رمضان آتا ہے تو ماشاءاللہ 10 پارے، 12 پارے، 8 پارے، 7 پارے روز بلا تکلف پڑھتے رہتے ہیں۔ ذرہ برابر نہ وہ بوجھ لگتا ہے، نہ وہ مشکل لگتا ہے، بلکہ یہ لگتا ہے یار آج کم پڑھ پائے، یار آج کم پڑھ پائے۔ ہاں؟ کیوں؟ اللہ نے فطری طور پر اس ماہ مبارک میں قرآن کی طرف رخ موڑ دیا ہے۔ لوگ قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں، شوق ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں رمضان کے مہینے میں گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ 15-20 پارے پڑھ لیتی ہیں، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ میں اس کا عینی شاہد آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔